ولیوں کے ذکر کی محفل سجانا، ولیوں کو یاد کرنا، ولیوں کا ذکر کرنا، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، یہ سب قسمت کی باتیں ہوتی ہیں۔ جس کی قسمت میں ہے وہ ولی کا ذکر کرتا ہے، بے شک، اور جس کی قسمت میں نہیں ہے وہ ولی کے ذکر پر منہ بنایا کرتا ہے۔ یہ سب قسمت کی باتیں ہیں۔ اب قسمت میں جو لکھا رہتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے۔ قسمت ایک بہت پاورفل شے ہے۔ اچھا، قسمت کہتے کس کو ہے یہ آپ جان لیجئے کہ قسمت ہے کیا۔ آپ اکثر پوچھتے رہتے ہیں مولانا صاحب تقدیر کیا ہے، بھاگیہ کیا ہے، قسمت کسے کہتے ہیں؟ تو قسمت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جب ہم لوگوں کی روحوں کو پیدا کیا تو اللہ نے اپنے علم سے یہ جانا کہ میرا یہ بندہ دنیا میں جا کے کیا کرے گا، کتنا اچھا کرے گا، کتنا برا کرے گا، کتنا ماں باپ کی خدمت کرے گا، کتنا ماں باپ کو ستائے گا، 10:10 پر کیا کرے گا اور 10:10 1 سیکنڈ پہ کیا کرے گا۔ اللہ نے اس کو اپنے علم سے جانا تو رب نے وہی لکھ دیا۔ اپنی طرف سے اللہ نے کچھ نہیں لکھا، جو ہم کرنے والے تھے اللہ نے وہی لکھ دیا۔ تو اب چونکہ ہم وہی کرتے ہیں جو آ کے ہم کرنے والے تھے، اللہ نے لکھ کے ہمیں مجبور نہیں کیا۔ ہم اپنے معاملے میں آزاد ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ ہم وہ کرنے والے تھے جو کرتے ہیں۔ اب اچھا کرنے والے تھے تو اچھا کریں گے، خراب کرنے والے تھے تو خراب کریں گے۔ اس کے خود کے ذمہ دار ہم ہیں، اللہ نے لکھ کے مجبور نہیں کیا۔ اب قسمت میں جو ہے وہ ہو کے رہتا ہے، الٹ کے ٹنگ جائیں گے تب بھی وہی ہوگا۔ سرکار مولا علی کہتے ہیں تم روزی کے لیے پریشان مت رہا کرو، روزی بندے کو ایسے ہی تلاش کرتی ہے جیسے موت انسان کو تلاش کرتی ہے۔ ہاں یہ ہے کہ روزی کے لیے تھوڑی سی حرکت چاہیے، حرکت میں برکت ہے۔ سرکار مولا علی کہتے ہیں کہ تم روزی کے لیے پریشان مت رہا کرو، روزی بندے کو ایسے ہی تلاش کرتی ہے جیسے موت بندے کو تلاش کرتی ہے۔ ہاں یہ ہے کہ روزی کے لیے تھوڑی سی حرکت چاہیے۔ سرکار فرماتے ہیں پرندہ صبح کو اپنے گھونسلے سے بھوکا نکلتا ہے، لیکن جب شام کو پلٹتا ہے تو اللہ اس کو پیٹ بھر کے بھیجتا ہے۔ اس حدیث پاک سے یہ پتا چلا کہ پرندہ نکلتا تو ہے، کوشش تو کرتا ہے، تو پرندہ حرکت کرتا ہے تو اللہ اس کو برکت عطا فرماتا ہے۔ تو حرکت میں برکت، آپ کی قسمت کی روزی آپ کو ملے گی، بس حرکت ہونی چاہیے۔ اب کوئی کمرہ بن کر کے بیٹھ جائے کہ میری قسمت کی روزی ہوگی تو کمرہ ہی میں آ جائے گی، اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ اس کی قسمت میں ہی یہ لکھا ہے کہ وہ کمرہ بن کر کے بیٹھا رہے گا۔ حرکت ہونی چاہیے۔ ہاں یہ ہے کہ حرکت دو طرح کی ہوتی ہے، جائز اور ناجائز۔ آپ چاہے جائز طریقے سے جائیں یا ناجائز طریقے سے جائیں، ملے گا قسمت کا ہی، اس سے الگ نہیں مل سکتا۔ ایک چور رات میں کسی کے گھر میں گھسا، 2-4 موبائل اٹھایا، 2-4 جوڑا کپڑا اٹھایا، اور اس کے بعد 1-2 مکسی وغیرہ اٹھایا، لے گیا مارکیٹ میں بیچ دیا۔ صبح کو چائے کی دکان پہ سینہ تان کے بیٹھا ہے، 2000 کا مال بیچا، 2000 مل گیا، بڑا خوش ہے کہ مارا ہاتھ۔ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جس کو وہ چالاکی سمجھ رہا وہ چالاکی نہیں ہے، وہ 2000 تو اس کی قسمت میں لکھا تھا۔ اگر وہ جائز طریقے سے جاتا تب بھی 2000 پاتا، 2500 نہیں ملنے والا۔ لیکن حرکت ناجائز ہوئی تو کمائی بھی ناجائز ہو گئی اور اللہ بھی ناراض ہو گیا، اور حرکت جائز ہوتی تو کمائی بھی جائز ہو جاتی اور اللہ بھی راضی ہو جاتا۔ تو حرکت جائز ہوتی اور ناجائز ہوتی، چاہے کوئی حرکت کر لے۔ یہ ہماری اپنی کھوپڑی ہے، اپنی سوچ ہے کہ ہم ادھیکاری ہیں، میز کے نیچے سے لے لیں گے، کلرک ہیں رشوت لے لیں گے، سمجھا آپ نے؟ اس ساڑی والا آیا تو اس کو ہم مزدور کو جو ہے چیک تھما دیں گے 6 مہینے بعد کا، اور اس کے بعد جو ہے تو پھر اپنے ہی آدمی بیٹھا کر کے اس سے جو ہے
ہم چیک بنوا لیں گے باہر، تو اگر وہی سوچ رہا ہے کہ میری چالاکی، تو اس کی چالاکی نہیں ہے، یہ تو اس کی قسمت میں لکھا تھا، اس نے طریقہ غلط استعمال کیا۔ تو قسمت کا لکھا ہو کے رہتا ہے، وہ آپ کو مل کے رہے گا۔ اب ایک چیز یہاں ہم آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ آپ جان لیں کہ ایک ہے قسمت، مگر ایک ہوتی ہے نسبت۔ قسمت پاورفل ہے مگر نسبت اس سے بڑھ کے پاورفل ہے۔ بے شک۔ پہلے ایک چیز آپ جان لیں کہ جانوروں کی قسمت میں جنت نہیں۔ کل میدان محشر میں اللہ سب کو بلائے گا، انسان بھی، جنات بھی، جانور بھی، پرندے بھی، سب ہوں گے اس میں، مسلمان بھی، ہندو بھی، سکھ بھی، عیسائی بھی، جین بھی، پارسی بھی، بودھسٹ بھی، اس میں یوگی بھی رہیں گے، مودی بھی رہیں گے۔ اللہ سب کو بلوائے گا اور سب کا حساب اللہ لے گا۔ تو اللہ چونکہ جانوروں کا رب بھی ہے، پرندوں کا رب بھی ہے، اسی نے پیدا کیا، وہی خالق، وہی مالک، وہی رازق، تو حساب وہی لے گا۔ تو اللہ اس دن جانوروں کو بھی بلائے گا، ان کا حساب لے گا۔ تو اس دن جانور کھڑے ہوں گے رب کی بارگاہ میں، تو ایک شکایت کرے گا، مولا تو نے اس کو سینگ دیا تھا، مجھے دیا نہیں تھا، یہ مجھے دوڑا دوڑا کے مارتا تھا محلے میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کوئی بات نہیں، تو رب کائنات اس کو سینگ والے کو سینگ دے گا، اور جو بے سینگ والا ہے اس کو سینگ دے گا، اور سینگ والے کی سینگ اللہ چھین لے گا، اور پھر اس سے کہے گا تو بھی مار لے، مگر اتنا ہی سینگ مارے گا جتنا اس نے تجھ کو مارا۔ تو سب کی حساب کتاب جب جانوروں کا ہو جائے گا، تب اللہ فرمائے گا تم سب کے سب مٹی بن جاؤ۔ تو سارے جانور مٹی بن جائیں گے۔ اس وقت کفار و مشرکین جب جانوروں کو مٹی بنتے ہوئے دیکھیں گے، تب وہ سینہ پیٹ کے کہیں گے، آہ کاش کہ ہم بھی جانور رہے ہوتے کہ آج مٹی بن جاتے۔ اس دن وہ کہیں گے۔ تو جانوروں کی قسمت میں جنت نہیں، لیکن انہی جانوروں میں سے ایک اونٹنی کو رسول خدا سے نسبت حاصل ہو گئی، تو اب وہ اونٹنی جنت میں جائے گی۔ ایک مچھلی جس کے پیٹ میں جناب یونس علیہ السلام 1 مہینہ یا 40 دن تھے، وہ مچھلی بھی جنت میں جائے گی۔ اصحاب کہف کا کتا، ولیوں کا مقدس گروہ، ان کا وفادار کتا، وہ بھی جنت میں جائے گا۔ جانور کی قسمت میں جنت نہیں، لیکن جب انہی جانوروں کو اللہ والوں سے نسبت حاصل ہو گئی، تو اب یہ جنت میں جا رہے ہیں۔ کمال یہ دیکھے، نبی نے ایک بار بھی نہیں کہا مولا میری اونٹنی کو جنتی بنا دے۔ یونس علیہ السلام نے ایک بار بھی نہیں کہا مولا اس مچھلی کو جنتی بنا دے۔ جب کہا نہیں تو یہ عالم ہے، جس دن کہہ دیں گے تو عالم کیا ہوگا۔ تو یہ نسبت ہے۔ اب یہ نسبت اللہ تعالیٰ نے ہماری قسمت میں رکھ دیا ہے۔ ہر کسی کو یہ نسبت حاصل نہیں ہوتی۔ صاحب خانہ کو یہ نسبت ملی ہے قسمت سے، تو انہوں نے محفل سجائی ہوئی ہے۔ غوث اعظم کی محفل سجانا، ان کا ذکر کرنا، ولیوں کو یاد کرنا، ان کی محفل سجانا، یہ دراصل قسمت سے تعلق رکھنے والی باتیں ہیں۔ اور نسبت پر یہاں ایک چیز ہم آپ کو اور سمجھا دیں ایک دلیل کے ساتھ کہ نسبت کتنی پاورفل ہوتی ہے۔ مسجد آپ نے دیکھا ہے، مسجد ہم اسی لیے پوچھے ہیں کہ آپ کہیں گے ارے مسجد بلا میاں نہیں دیکھے گا تو کون دیکھے گا۔ ارے بھیا ہم لوگ ہفتے میں ایک کے بعد تو دیکھتے ہیں، سمجھا آپ نے۔ اب کچھ وہ بھی ہے کہ سال میں ایک کے بعد دیکھتے ہیں، اور جو روز دیکھنے والے ہیں ان کو جب ہم لوگ دیکھتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ بھیا ہم کا دیکھتے ہیں۔ ایک آدمی کھڑا ہو کے 1 رکعت پڑھ رہا ہے، ابھی 1 رکعت حضرت اس کی پوری ہوئی، بغل والا 2 رکعت سلام پھیر کر کے بیٹھ گیا، اس کی 2 پوری ہو رہی، اس کی 4 پوری ہو رہی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ پڑھ کیسے رہا ہوگا۔ وہی الحمدللہ رب العالمین سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العلیٰ سبحان ربی العلیٰ سبحان ربی العلیٰ، یہی پڑھائی ہے بھیا، تب اتنی اسپیڈ سے ہم بھاگتے ہیں نا۔ اب آپ چلا جا آپ کے محلے کا سبھاسد اور جا کر کے ڈی ایم صاحب کے سامنے کھڑا ہو کہ کیا گلی میں کھڑنجا بچھوانا ہے اور نگر پرمکھ سن نہیں رہا ہے۔ ہمارے محلہ جو ہے تو وہ کیا کہتے ہیں چوہٹا لال خان سے میں آیا ہوں اور کھڑنجا بچھوانا ہے، اور ڈی ایم کہے گا اچھا رکو، بلوائے گا اپنے عدلیوں کو، کہے گا اٹھا کے باہر پھینک دو اس کو۔ ڈی ایم کے سامنے جب ہمیں بات کرنا ہے تو اطمینان و سکون کے ساتھ بات کرنا ہے۔ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اپنے رب سے بات کر رہے ہوتے ہیں،
پھر کیا وجہ ہے کہ بندہ اتنی تیزی کے ساتھ بھاگتا ہے؟ بس یہی ہے کہ ہم تصور ہی نہیں کر پاتے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے. یہ تصور نہیں ہوتا ہے ہمارا، بس تو پھر ہمارا عالم وہی ہوتا ہے. اسی لیے میں نے پوچھ دیا مسجد. بہرحال مجھے لائن کو نہیں پکڑنا ہے ورنہ میں دوسرے راستے پہ چلا جاؤں گا. مسجد اصل کیا ہے؟ اصل مسجد وہ ہے کہ زمین کا وہ حصہ جہاں ہم سجدہ کرتے ہیں. دیوار مسجد نہیں، کھڑکی مسجد نہیں، دروازہ مسجد نہیں. اصل مسجد زمین ہے. لیکن جب اس دیوار کو مسجد سے نسبت حاصل ہو گئی تو جتنا پیسہ زمین خریدنے پہ لگایا جائے اور اللہ ثواب دیتا ہے، اتنا ہی دیوار کھڑی کرنے پہ بھی اللہ ثواب دیتا ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ تم ایک اینٹ بھی لگا دو، ایک چڑیے کے گھونسلے کے برابر بھی اگر تم مسجد بناتے ہو، مطلب یہ ہے کہ اگر 2 اینٹ بھی تم نے لگا دیا تو اللہ تمہارے لیے جنت میں محل بنائے گا. تو اصل کیا ہے؟ مسجد. اور دیوار مسجد نہیں، لیکن جب دیوار کو نسبت حاصل ہو گئی تو احترام بھی مسجد کی طرح ہو رہا ہے. چھت کا احترام بھی مسجد کی طرح ہو رہا ہے. دروازے اور کھڑکیوں کا احترام بھی مسجد میں ہو رہا ہے، مسجد کی طرح. اب یہاں جو اصل بات ہے وہ سنیں کہ جب کل جنت میں مسجدیں جائیں گی، خانہ کعبہ جب جائے گا نا تو ساتھ میں اس کا غلاف بھی جنت میں جائے گا. جب مسجد جنت میں جائے گی تو اس کی دیوار بھی جائے گی، اس کے دروازے بھی جائیں گے، اس کی کھڑکیاں بھی جائیں گی. اصل جب جا رہا ہے تو نسبت پانے والے بھی ساتھ میں جا رہے ہیں. اسی لیے ہم ولیوں کی نسبت، اللہ والوں کی نسبت پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس نسبت کو مضبوطی سے پکڑے رہو اور مضبوط بناتے رہو. اس لیے کہ جب اللہ نسبت کی وجہ سے جانوروں کو جنت دے سکتا ہے تو ہم غلاموں کو بھی جنت دے سکتا ہے. تو اسی لیے ہم لوگ قسمت کی باتیں کرتے ہیں، نسبت کی باتیں کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کی اس نسبت کو جو سرکار غوث اعظم کے ساتھ ہے، اللہ کے ولیوں کے ساتھ ہے، اللہ اس کو مضبوطی عطا فرمائے. اور جب تک ہم زندہ رہیں اسی نسبت کے ساتھ زندہ رہیں. یہ بات نسبت کی ہم نے اس لیے شروع کی کہ چونکہ آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی اس طرف یہ آنا تھا. رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم. اللہ ارشاد فرماتا ہے، اللہ ہوشیار ہو، خبردار، دل دماغ کو کنٹرول میں رکھنا، اس لیے کہ اب ذکر میرے ولیوں کا ہونے جا رہا ہے. جو تم پڑھو گے آگے تو وہ میرے ولیوں کا ذکر ہے، تو اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا. یہ ہوشیار کیوں کیا رب نے جانتے ہیں. وہ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا گھر میں آپ کے اکثر ایسا ہوا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا 6 مہینے کا بچہ چارپائی پہ لیٹا ہوا ہے، اس کا 10 سال کا بھائی آیا اٹھانے لگا، اماں دور سے دیکھ رہی، دادی نانی وہیں سے چلانے لگتے ہیں، سنبھال کے نہیں پکھدا اکھڑ جائے گا. بولتے ہیں نا پکھدا اکھڑ جائے. کیوں بولتے؟ اس لیے کہ ماں کو محبت ہے اس بچے سے کہ اسے تکلیف نہ ہو جائے. اٹھانے والا نادان ہے، ایسا نہ ہو کہ کسی غلط ڈھنگ سے اٹھا دے اور اس کو دقت ہو جائے. تو سنبھال کے کہا جاتا ہے. تو جہاں محبت ہوتی ہے وہیں سنبھالنے کی بات ہوتی ہے. تو اللہ نے جو کہا کہ آگے سنبھال کے پڑھنا اپنے دل دماغ کو، تو رب کو اپنے ولیوں سے محبت ہے، اس لیے اللہ کہہ رہا ہے سنبھال کے اپنے دل دماغ کو کنٹرول میں رکھنا. اس لیے کہ بات ان کی ہونے جا رہی جو تمہارے ساتھ تمہارے سماج میں رہتے ہیں، تمہارے ساتھ مسجدوں میں نمازیں پڑھتے ہیں، تو وہ بھی شادی بیاہ کرتے ہیں، وہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں، وہ بھی تلاوت قرآن کرتے ہیں. تو ان کو اپنی طرح مت سمجھ لینا. اب رب نے پہلے ہی فرق واضح کر دیا. کہا کیا؟ انا اولیاء اللہ، بے شک جو اللہ کے دوست ہیں. یہاں دوست کہہ کے رب کائنات نے فرق ظاہر کر دیا. اب چونکہ ہوتا یہ ہے کہ غوث اعظم نے مردہ زندہ کر دیا. کیسے زندہ کر دیا؟ مردہ زندہ کرنا اللہ کا کام ہے. آپ لوگ اللہ کے برابر غوث اعظم کو لے کے چلے گئے. تو وہ بات کیوں کہتے؟ صرف اس لیے کہ وہ ولی کو اپنے لیبل کا سمجھتے ہیں، اور جب اپنے لیبل کا بندہ سمجھے گا تو پھر اپنے حساب سے تولے گا. پھر وہی سوچے گا کہ ہم نہیں زندہ کر پاتے تو کوئی نہیں کر پائے گا. گویا یہ کہ ساون کے اندھے کو ہرا ہی نظر آتا ہے. رب کائنات نے تو پورا کا پورا
مکمل فرق واضح کر دیا کہ یہ ہمارے دوست ہیں اور تم ہمارے دوست نہیں ہو. مطلب یہ ہے کہ ولی آسمان ہوتا ہے اور ہم زمین ہیں، تو جو فرق زمین و آسمان کے بیچ میں وہی ہمارے بیچ میں ہے. ان کا لیبل اور ہے، ہمارا لیبل اور ہے، تو اپنے لیبل میں لا کے ولی کو ہم نہ دیکھیں. اللہ کے فرشتے تو روزانہ لاکھوں مردوں کو زندہ کر کے مرنے کے بعد اس سے سوال پوچھتے ہیں، چاہے وہ قبر ہو یا مرگھٹ ہو، انہیں زندہ کرتے ہیں، ان سے سوال بھی پوچھتے ہیں. روزانہ فرشتے لاکھوں مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور اس کو سب تسلیم کرتا ہے. تب کوئی نہیں کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا مردہ کیسے زندہ کر سکتا ہے. تو یاد رکھیے گا، ولی کا مرتبہ فرشتوں سے بلند ہوتا ہے. ولی کا مرتبہ فرشتوں سے بلند ہوتا ہے. تو اگر نیچے والا مردہ زندہ کر سکتا ہے تو اوپر والا بھی مردہ زندہ کر سکتا ہے. اگر اللہ کے حکم سے اگر ایک طبقہ مردہ زندہ کر رہا ہے تو اللہ کی اجازت سے دوسرا طبقہ بھی مردہ زندہ کر سکتا ہے. یہ رب کائنات کی اجازت کے اوپر ہے. اب چونکہ یہ اللہ کے دوست ہیں، اور اللہ کا دوست بندہ بنتا کیسے، اسے آپ جان لیں. اللہ کا دوست رب کائنات فرماتا ہے کہ میرے جو دوست ہیں ان کا جو پاور ہوتا ہے وہ یہ کہ حدیث قدسی اللہ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ میری رضا کے لیے اچھے عمل کرتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، سنت کی پابندیاں کرتا ہے، مجھے خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس میں اس کو عمل میں خلوص اور محبت پایا جاتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے پھر میں اس بندے کو اپنے قریب کرتا ہوں. اور جب قریب کرتا ہوں تو اپنے اور بندوں کے درمیان پڑے ہوئے پردوں میں سے ایک پردہ میں ہٹاتا ہوں. اور جب پہلا پردہ ہٹتا ہے اور بندہ میرے جلووں کی جھلک دیکھتا ہے تو میری محبت میں اور ڈوب جاتا ہے. پھر جب اور ڈوب کے محبت کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے میں ایک پردہ اور ہٹاتا ہوں. پھر وہ اور محبت میں ڈوبتا ہے. پھر اللہ کہتا ہے ایک پردہ اور ہٹاتا ہوں. پھر وہ اور محبت میں ڈوبتا ہے، یہاں تک کہ جب اسے میرے جلووں کی جھلک بار بار دکھنے لگتی ہے تو میری محبت میں اتنا ڈوب جاتا ہے کہ پھر بندہ ہوتا ہے اور اس کا خدا ہوتا ہے. پھر بیچ میں نہ دکھ ہے، نہ تکلیف ہے، نہ مصیبت ہے، نہ غم ہے، بس میں ہوتا ہوں اور میرا بندہ ہوتا ہے. اب اس چیز کو سمجھنا ہے تو آپ یوں سمجھ لیں کہ جنگ ہو رہی ہے. سرکار مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو میں آ کے تیر دھسا، ادھر سے دھسا اور ادھر سے نکل گیا. اور تیر کی بناوٹ آپ جانتے ہیں کہ دھستا بڑی آسانی کے ساتھ ہے مگر نکالا نہیں جا سکتا. صحابہ نے نکالنے کی کوشش کی تو سرکار مولا علی درد سے بے چین ہو گئے. صحابہ نے کہا کہ جانے علی جب نماز پڑھیں گے تب کوشش کریں گے. عصر کا وقت ہوا، سرکار مولا علی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے اور آپ نے اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھا. اور جیسے ہی نیت باندھا تو صحابہ میں سے کچھ لوگ آئے، کھڑے ہوئے. ایک صحابی رسول نے مولا علی کے بازوئے پاک پر یہاں اپنا ہاتھ لگایا ایک، اور دوسرے ہاتھ سے تیر پکڑ کے کھینچنا شروع کیا. جب تیر کھینچنے لگے تو ساتھ میں نس ہے، گوشت ہے، چمڑا ہے، سب لیے دیے تیر جو ہے باہر کی طرف آنے لگا. تمام صحابہ طاقت لگا کر کے اس سے کہتے طاقت لگا کے کھینچو، اور طاقت لگا کے وہ کھینچ رہے ہیں. سب کچھ باہر آ رہا ہے لیکن مولا علی کے بدن میں کوئی جنبش بھی نہیں ہو رہی. نماز پھیرنے کے بعد صحابہ نے کہا تھا کہ علی تیر ہم نے نکال لیا اور نماز سے پہلے آپ بے چین ہو جاتے ہیں، نماز کے بعد نماز کے دوران آپ کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑا. مولا علی مسکرائے، فرمایا الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے کہ جب علی نماز پڑھتا ہے تو صرف علی ہوتا ہے اور علی کا مولا ہوتا ہے، پھر اور کوئی نہیں ہوتا. یہ تب ہوتا ہے جب بندہ اللہ کی محبت میں ڈوب جاتا ہے. پھر نہ غم ہے، نہ تکلیف ہے، نہ مصیبت ہے، وہ سب کچھ اپنے رب کے اوپر اپنے آپ کو ڈال دیتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ میری اتنی محبت میں ڈوبتا ہے تو میں اس بندے کو قریب کرتا ہوں، اور قریب کر لیتا ہوں تو پھر اللہ کہتا ہے میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. تو اب آپ اندازہ کریں کہ جو غوث اعظم نے کہا تھا نا کہ قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، تو غوث اعظم کی زبان تھی، کہہ رہے تھے غوث اعظم، مگر ان کی زبان پر اللہ بول رہا تھا. اور جب اللہ کہتے زندہ ہو جا تو ایک مردہ کیا ہے، پورا قبرستان زندہ ہو جائے گا.
تو اللہ فرماتا میں ان کی زبان بن جاتا ہوں. شیخ عبد القادر جیلانی نہیں بول رہے تھے, شیخ عبد القادر جیلانی کی زبان پر اللہ بول رہا تھا. اسی لیے غوث اعظم فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعان کخردلۃ علی حکم اتصالی, میں اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پہ رائی کا دانہ دیکھا جاتا ہے. ہتھیلی پہ رائی کا دانہ دیکھا جاتا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پورے برہمانڈ کو, پوری یونیورس کو لپیٹ سپیٹ کر کے لائی کا دانہ بنا دیا اور اس کے بعد غوث اعظم کی ہتھیلی پہ رکھ دیا؟ نہیں, برہمانڈ اپنی جگہ ہے, مگر اللہ کہہ رہا میں ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں. تو اللہ نے نگاہ غوث اعظم کو اتنا پھیلایا کہ پورا کا پورا برہمانڈ غوث اعظم کی نگاہ کے پھیلاؤ کے سامنے رائی کا دانہ بن کے رہ گیا. اس لیے غوث اعظم فرماتے ہیں میں اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پہ رائی کا دانہ دیکھا جاتا ہے. اب اس کی روشنی میں اب ذرا اس بات کو بھی دیکھیں کہ ہم محفل یہاں سجائے بیٹھے ہیں تو دماغ سے نکال دیا جائے کہ وہ بغداد سے ہمیں دیکھ رہے ہیں. جی نہیں, وہ بغداد سے نہیں دیکھ رہے ہیں, وہ بس اتنا ہی دور سے دیکھ رہے ہیں جتنی دور سے ہتھیلی پہ رائی کا دانہ رکھ کے دیکھا جاتا ہے. اتنا ہی دور سے ہم یہی ہیں اور غوث اعظم یہی ہیں, اتنا ہی دور سے وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. اب جب اگر ہم کہہ دیں المدد یا غوث تو ہم بنارس سے بغداد والے کو نہیں پکارتے, ہم تو یہی سے یہی والے کو پکارتے ہیں. اتنی نزدیک سے وہ دیکھا کرتے ہیں. اور یہ میں نہیں کہتا, آقا فرماتے ہیں میں اللہ کی اس کائنات کو, میں اس پوری دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں, جیسے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں. تو جو ہم لوگ یا نبی سلام علیہ کا پڑھتے ہیں نا, لوگ کہتے ہیں کہ مدینہ کہاں, بنارس, یہاں سے یا نبی. ارے بے وقوف, سرکار کہہ رہے ہیں میں دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی. اب ہاتھ کی ہتھیلی ایسے کر کے نہیں دیکھی جاتی, ایسے ہی دیکھی جاتی. اب ایسے جب ہم دیکھیں گے ہتھیلی تو عالم کیا ہوگا؟ یہی پوری دنیا, یہی ہندوستان, یہی یو پی, یہی بنارس, یہی چوہٹہ لال خان کا محلہ. اب یہیں پر ہم کہہ رہے ہیں یا نبی سلام علیہ کا, اور ہمارے آقا اتنے ہی دور سے دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں. یہ دماغ سے نکال دیا جائے کہ وہ مدینے سے سن رہے ہیں, مدینے میں ہیں تو یہ ان کی مہربانی ہے. حقیقت یہ ہے کہ وہ کائنات کو ایسے ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں. اسی لیے رب فرماتا ہے کہ حبیب ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا ہے, آپ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں. اسی لیے تو گواہ ہیں نا, جو ہو چکا اس کے بھی, جو ہو رہا ہے اس کے بھی, اور جو ہونے والا ہے اس کے بھی گواہ مصطفیٰ جان رحمت ہے. اتنا ہی دور سے آقا سب دیکھ رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ میں ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتے ہیں, میں ان کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتے ہیں. اور ہم اور آپ بھی زبان رکھتے ہیں, اللہ کے ولی بھی زبان رکھتے ہیں. اب زبان اگر ولی کی ہو تو تاثیر بھی ویسے ہی ہوتی ہے, اور زبان ہماری ہو تو تاثیر بھی ویسے ہی ہوتی ہے. یہ آپ فلسطین کو دیکھ رہے ہیں, فلسطین, ہم بھی مسلمان ہیں, آپ بھی مسلمان ہیں, لیکن کیا وجہ ہے کہ جو ہمت, جو جذبہ فلسطین کے مسلمانوں کو ملا ہوا ہے وہ دنیا کے کسی مسلمان کو حاصل نہیں ہے. ایک آدمی ہے, اس کے بچے شہید ہو گئے, ماں باپ بھی ساتھ میں شہید ہوئے, دفن کیا, دکان تھی گر گئی, وہ اپنی ٹوٹی ہوئی دکان میں کسی طرح سے گھسا, ٹافیوں کا ایک ریکٹ لے کر کے باہر نکلا, کارٹون لے کر کے باہر آیا اور محلے میں بانٹ رہا ہے. دن میں دفن کیا ہے اور عصر کے بعد وہ ٹافیاں بانٹ رہا ہے اور کہہ رہا ہے مجھے مبارک باد دو, اللہ نے میرے بچوں کو شہادت عطا فرمایا.